السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں مذہب انسان کی پہچان کا ایک بنیادی حصہ سمجھا جاتا ہے، وہاں بعض اوقات یہی مذہب تعصب، خوف اور غلط فہمیوں کی بنیاد بھی بن جاتا ہے۔ خاص طور پر احمدی مسلمانوں کے حوالے سے ایک ایسا ماحول تشکیل دیا گیا ہے جس میں لوگ سچ جانتے ہوئے بھی اسے بیان کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہی کیفیت ہمیں ایک سوشل میڈیا شخصیت کنول آفتاب کے ایک واقعے میں بھی نظر آتی ہے، جو دراصل ہمارے معاشرے کی اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ کنول آفتاب بیان کرتی ہیں کہ ان کی ایک قریبی سہیلی تھی جو نماز اور روزے کی انتہائی پابند تھی۔ بظاہر وہ ایک عام مسلمان لڑکی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، مگر جب کنول کو معلوم ہوا کہ وہ احمدی ہے تو یہ ان کے لیے ایک حیران کن انکشاف تھا۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب کنول نے یہ بات گھر میں بتائی تو انہیں سخت رد عمل اور گالیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ رد عمل صرف ایک حقیقت کے اظہار پر تھا، نہ کہ کسی غلط کام پر۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ایک مخصوص مسلک یا عقیدے سے تعلق رکھنا کسی انسان کو اتنا قابل نفرت بنا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ انسانی ہمدردی بھی ختم ہو جائے؟ کنول آفتاب خود تسلیم کرتی ہیں کہ ان کی احمدی دوست ان سے زیادہ نماز اور روزے کی پابندی کرتی تھیں۔ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتیں، حتیٰ کہ اگر کہیں باہر بھی ہوتیں تو فوراً نماز پڑھنے کو ترجیح دیتیں، جبکہ کنول خود کبھی کبھار نماز قضا کرنے کا سوچ لیتی تھیں۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کنول آفتاب نے یہ بھی کہا کہ جب ان کی دوست نے بتایا کہ وہ احمدی ہے تو ابتدا میں انہیں اس بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، اس لیے ان کا رد عمل بالکل نارمل تھا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ مسلمان ہے، نماز روزہ کرتی ہے، تو پھر اس کے عقیدے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک سادہ مگر انتہائی اہم سوال ہے جس کا جواب ہمارے معاشرے کے پاس شاید موجود نہیں۔ مگر جیسے ہی اس حقیقت کا ادراک بڑھا، ویسے ہی خوف بھی بڑھنے لگا۔ کنول خود اعتراف کرتی ہیں کہ وہ اپنے پروگرام میں اس مذہب کا نام لینے سے گھبراتی ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مولوی حضرات کی طرف سے فتویٰ نہ لگ جائے۔ یہ خوف صرف کنول آفتاب کا نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کا مشترکہ احساس ہے، جو احمدیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں مگر خاموش رہنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ گھر بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھ پہ میں بھی بیٹھی ہوئی، میں کہوں کہ کیا کھانا ہے تو نے؟ کہتی وہ کچھ بھی کر دے، میں نے تیرے سے بات کرنی ہے۔ ایسے پردہ نیچے ہوا کمرے کا، میں نے کہا ہاں بتا۔ کہتی یار قبل تو مجھے کبھی چھوڑے گی تو نہیں؟ میں کہا پاگل ہے، مطلب کیوں چھوڑوں گی بھائی تمہیں؟ کیوں چھوڑوں گی؟ میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں، مطلب ہمارے میں ایسی کوئی ہے ہی نہیں، کیا چھوڑنا ہے؟ کہتی یار قبل میں نا اس مذہب سے بلونگ کرتی ہوں۔ وہ مذہب میں اس کا نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ برا سمجھا جاتا ہے، ہم مسلمس کے لیے وہ برا سمجھا جاتا ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا، پرومس مجھے نہیں پتا تھا۔ اور آپ یقین مانیں گے جلال بھائی، میرے گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن باقاعدگی سے گھر میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ میری ایسی دوست تھی کہ مطلب میں اس سے انسپائر ہوئی۔ ہم لوگوں نے کہیں آؤٹ سائڈ جانا تو میں نے کہنا کہ میں گھر آ کے قضا کر کے پڑھ لوں گی، لیکن وہ بندی کہتی تھی میں اسی ٹائم پڑھ رہی ہوں نماز۔ خیر اس نے مجھے کہا کہ میں اس مذہب سے بلونگ کرتی ہوں۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ اتنی نالج ہی نہیں تھی اس مذہب کی۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتی شاید تم سمجھ نہیں پا رہی میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں کہا جو بھی ہو مسلمان تو ہونا، ٹینشن کیا ہے؟ تو وہ کرسچن نہیں ہے، میں ایسے ہی کہوں کہ لوگ سمجھے کہ میں کرسچن کو شاید ایسا کہہ رہی ہوں۔ تو پھر میرے ذہن میں ایک بات کلک کی، میں نے کہا تم یہ تو نہیں؟ کہتی ہاں۔ میں چپ ہوگی، اچھا مجھے مسئلہ نہیں تھا، میں چپ ہوگی، میں ایسے گمسم۔ میں باہر گئی ہوں، پانی پیا ہے، اندر آ کے بیٹھی ہوں، وہ کہہ رہی ہے کھانا کھائے؟ میں کہا بھوک تو نہیں ہے اب مجھے، اب کیسے کھانا کھائے؟ پھر اس کے بعد وہ گھر چلی گئی۔ پھر میں نے تھوڑا سا امی کو بتایا، امی نے مجھے گالیاں دی ماں بہن کی، اور فلانی دی، ٹمکانی دی، یہ وہ اس طرح سے نانوں نے کہتے تم انہوں نے گھر دی روٹی کھوائی ہے، یہ وہ ٹی 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 بڑی گالیاں دی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اس سے کم کر لی۔ جب آہستہ آہستہ کم کر لی، پھر وہ الگ یونیورسٹی میں چلی گئی، میں الگ میں آ گئی۔ یہ خاموشی دراصل ایک المیہ ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں سچ بولنے کی ہمت چھین لی جائے، وہاں انصاف کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ لوگ جانتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر وہ اس پر کھل کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اپنی جان، عزت یا ساکھ کا خوف ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کنول آفتاب کی دوست نے واضح کیا کہ وہ کسی اور مذہب جیسے کہ عیسائیت سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ وہ خود کو مسلمان سمجھتی ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے میں ایک مخصوص سوچ نے احمدیوں کو اس حد تک الگ کر دیا ہے کہ ان کا نام لینا بھی جرم بن گیا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف غیر انسانی ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے، جو ہمیں عدل، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کے ایمان کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں صرف ظاہری اعمال کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔
اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہمیں اسے عزت دینی چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف نفرت پھیلانی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ عناصر نے مذہب کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے ایسے فتوے اور بیانیے تشکیل دیے ہیں جن کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ جو حقیقت میں برائی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، وہ بھی خاموش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم خود سے سوال کریں کہ کیا ہم واقعی ایک انصاف پسند معاشرہ ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے عقائد کا احترام کرتے ہیں، یا پھر ہم صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے نفرت کو فروغ دے رہے ہیں؟ کمل آفتاب کا یہ واقعہ ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے۔ ایک طرف ایک احمدی لڑکی ہے جو اپنی عبادات میں مخلص ہے، اور دوسری طرف ایک معاشرہ ہے جو اسے صرف اس کے عقیدے کی بنیاد پر مسترد کر دیتا ہے۔ اس تضاد کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم واقعی ایک بہتر معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس خوف کی فضا کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں لوگوں کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بنا کسی ڈر کے کر سکیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اختلاف رائے کوئی جرم نہیں بلکہ ایک فطری حقیقت ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ ہمارے اپنے مخلاقی معیار پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں اس رویے کو بدلنا ہوگا، ورنہ تاریخ ہمیں ایک ایسے معاشرے کے طور پر یاد رکھے گی جو سچ جانتے ہوئے بھی خاموش رہا۔ خاموشی کبھی کبھی جرم بن جاتی ہے، اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بولنا شروع کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔